تو اس جلیل القدر عہدے پر رہتے ہوئے انہوں نے جو بیان دیا ہے کیا وہ عہدے کے برابر ہے؟ نہیں، سب سے پہلی چیز تو واجد صاحب، ہمیشہ آپ نے پیغام ٹی وی کے ذریعے عوام تک جو ہے اچھی معلومات فراہم کی ہیں. جس طریقے سے نریندر مودی پرائم منسٹر آف انڈیا نے جو بیان اقلیتوں کے بارے میں جو دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے بدبختانہ بیان اور کوئی ہو نہیں سکتا، جبکہ یہ جمہوریت کے جو ہے مذاق اڑانے کے متعارف ہے. جمہوریت میں اس طریقے کے الفاظ استعمال کرنا، ایک وزیر اعظم کے عہدے پہ رہتے ہوئے اس طریقے کے جو ہے کسی ایک فرقے کو جو ہے دل آزاری کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری دنیا میں ایک بدنامی کا باعث بن رہا ہے. اور نریندر مودی کو چاہیے کہ جب سے آپ وزیر اعظم بنے ہیں، نت نئے طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے اقلیتوں کو جو ہے پریشان کر رہے ہیں، اقلیتوں کو نت نئے طریقے سے ان کو جو ہے کبھی ریزرویشن کے معاملے میں، کبھی لو جہاد کے معاملے میں، کبھی ایسے بہت سے ایسے واقعات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے اقلیتیں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہیں ہندوستان میں. اور سب سے اہم چیز ہے، دستور کے مطابق جب الیکشن آتے ہیں تو آپ اپنی کارکردگی کیا کی ہے، آپ نے پچھلے 5 سال اور 10 سال آپ نے حکومت کی، کس طریقے سے آپ نے حکومت چلائی، کس طریقے سے عوام کو فائدہ کیا، کس طریقے سے بے روزگاروں کو نوکریاں دیں، کس طریقے سے جو ہے 15 لاکھ کا جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا، کس طریقے سے 2 کروڑ جائیداد دینے کا وعدہ کیا تھا، کس طریقے سے آپ کی کارکردگی جو ہے پچھلے 10 سال میں کیا رہی ہے، عوام کے سامنے دیتے ہوئے آپ کو ووٹ مانگنے کا حق ضرور ہے آپ کو. مگر جمہوریت میں اس طریقے کے الفاظ استعمال کرنا، اقلیتوں کے خصوصی طور پر مسلمانوں کی دل آزاری کرنا، یہ میں ایک عجیب قسم کا واقعہ نظر آتا ہے. میں مسٹر نریندر مودی سے اس بات کا جو ہے پرزور مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ آپ قوم سے معذرت خواہی کیجئے کہ آپ نے جس طریقے سے مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے، جس طریقے سے آپ نے مسلمانوں کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا ایک مذاق ہے. اور بابا صاحب امبیڈکر نے جو دستور بنایا تھا، جو دنیا کا سب سے اچھا دستور تھا، اس دستور کی دھجیاں اڑا رہے ہیں آپ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ ایک جمہوری ملک میں ہم رہتے ہیں تو ہر کسی کو زندہ رہنے کا، ہر کسی کو جینے کا، ہر کسی کو جو ہے اپنی طرز زندگی گزارنے کا حق ہوتا ہے. مگر اس کے باوجود بھی جب سے بی جے پی کا گورنمنٹ آئی ہے، جب سے نریندر مودی پرائم منسٹر آف انڈیا بنے ہیں، جب سے مسٹر امت شاہ جو ہے وزیر داخلہ بنے ہیں، ہمیشہ کسی نہ کسی سے شرپرندہ انداز سے جو بیانات جاری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام میں ایک بے چینی پھیلی ہوئی ہے کہ یہ کس طریقے کا الیکشن ہے. الیکشن ہمیشہ لڑا جاتا ہے، ووٹ مانگا جاتا ہے آپ کی کارکردگی کے اوپر، آپ نے کس طریقے سے کام کیا، کتنے جو ہے آپ نے اچھے کام کیے، کتنے پروجیکٹ استعمال کیے، کتنے جو ہے لوگوں کو آپ نے فائدہ پہنچایا، کتنے لوگوں کو آپ نے جو ہے تعلیم اور روزگار کے سے مربوط کیا. ان سب چیزوں کے معاملے، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو الیکشن میں اپنے ووٹ مانگنے کا حق ہے، ہر کسی کو حق ہے، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، بی جے پی پارٹی ہو، کانگریس پارٹی ہو، سی پی ایم پارٹی ہو، اے ایم پارٹی ہو، سب کو حق ہے کہ ووٹ مانگنے کا حق ہے. مگر اس طریقے کے جو ہے فرقواریت پھیلاتے ہوئے، فرقواریت آپس میں ہندو مسلم کو لڑاتے ہوئے، مسلمانوں کو جو ہے خلاف بیانات دیتے ہوئے اور مذہب کو جو ہے سیاست سے جوڑتے ہوئے ووٹ مانگنے کا طریقہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غلط ہے. مسٹر نریندر مودی، آپ کو اب یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ ایک جمہوری ملک کے وزیر اعظم ہیں، اور جمہوریت میں اس طریقے کے بیانات دینا میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب ہے. اب بھی وقت ہے کہ آپ سمجھ جائیے، اس طریقے کے جو فرقواریت پھیلانے کی وجہ سے، آپس میں ہندو مسلم کو لڑانے کی وجہ سے جس طریقے سے ہندوستان کا ماحول خراب ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ ہندوستان کی شبیہ جو ساری دنیا میں جو ہے خراب ہو رہی ہے، اس کی جانب بھی مسٹر نریندر مودی کو اس جانب توجہ دینا چاہیے کہ آپ ایک جلیل قدر عہدے پہ رہتے ہوئے آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ الیکشن میں ووٹ مانگتے وقت سب عوام کو سامنے رکھتے. آپ صرف ہندوؤں کے جو ہے وزیر اعظم نہیں ہیں، آپ تمام طبقات کے وزیر اعظم ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے اور طبقے کے ہوں، ایس سی ہوں، ایس ٹی ہوں، بی سی ہوں، جتنے بھی لوگ عوام ہندوستان میں رہتے ہیں، ان تمام کے آپ وزیر اعظم ہیں، اور تمام کی فلاح و بہبود کی ذمہ داری آپ کے سر جاتی ہے. اگر اس طریقے کے آپ غیر ذمہ دارانہ بیانات دیں گے جس کی وجہ سے جو ہے ایک فرقے کی جو ہے دل آزاری ہوتی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کی سخت جو ہے تنقید بھی کرتے ہیں اور سخت مذمت کرتے ہیں کہ اس طریقے کے بیانات سے جو ہے آپ کو گزر کرنا چاہیے. اور وزیر داخلہ مسٹر امت شاہ سے بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ تلنگانہ میں 1-2 دن پہلے آ کے آپ تقریر کریں کہ مسلمانوں کے ریزرویشن ہم ختم کر دیں گے، مسلمانوں کے جو ہے ہم ہر طریقے کی سہولتیں ہم ختم کر دیں گے. اس طریقے سے جو ہے
ایک جمہوری ملک میں اس طریقے کے بیانات دینا، اس طریقے کے دل آزاری کرنا، اس طریقے کے جو ہے بابا صاحب امبیڈکر کے دستور کی دھجیاں اڑانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ آنے والا کل بہت جو ہے اہم اور قیمتی وقت ہے۔ اس وقت کو اہم جانتے ہوئے مسٹر نریندر مودی ہو یا مسٹر امت شاہ ہو یا اور جتنے بھی بی جے پی کے تمام لیڈرز ہیں، یہ چند فرقہ پرست عناصر مل کے جس طریقے سے جمہوریت کا مذاق اڑا رہے ہیں، جس طریقے سے ہندو مسلم اتحاد کے جو ہے پرست سے اڑا رہے ہیں، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اتنے بڑے جلیل قدر عہدے پہ رہتے ہوئے اس طریقے کے بیانات سے اگر آپ کو گزر کرنا ضروری ہے، اور خصوصی طور پر میں الیکشن کمیشن آف انڈیا سے اس بات کا پرزور مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پر مسٹر نریندر مودی اور مسٹر امت شاہ کے خلاف ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کو نااہل قرار دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اس طریقے کے بیانات آتے رہیں گے، اس طریقے کے حالات اگر ملک میں پیدا کرتے رہیں گے، آفت میں تفرقہ پیدا کرتے رہیں گے، نفرت کا ماحول پیدا کرتے رہیں گے، تو اس کی وجہ سے جو ہے ہندوستان کی سالمیت کو بھی خطرہ ہے، اور جو دستور بابا صاحب امبیڈکر نے تمام اقوام کے لیے بنایا ہے اس کی بھی حفاظت کرنا آپ کی ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ میں الیکشن کمیشن سے اس بات کا پرزور مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ فوری طور پر اس جانب توجہ دیتے ہوئے نریندر مودی اور امت شاہ اور جو بھی اس قسم کے زہریلے جو ہے تقاریر کر رہے ہیں، جس طریقے سے آپس میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح سے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طریقے سے ووٹ تو مانگا نہیں جاتا۔ ووٹ میں پھر ایک بار ہمیشہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو ووٹ لینا ہے، آپ کو پھر سے حکومت نہیں، یقیناً اگر آپ جیتیں گے، آپ اگر زیادہ اکثریت آپ کو آئے گی تو آپ حکومت کریں گے، یقیناً کرنا چاہیے۔ ہر کسی کو اس بات کا حق ہے، چاہے سی پی ایم ہو، سی پی آئی ہو، کانگریس ہو، بی جے پی ہو یا دوسرے جتنے بھی جماعتیں سیاسی جماعتیں ہیں، سب کو حق ہے کہ وہ آگے بڑھتے ہوئے جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور خصوصی طور پہ اس بات کا جو ہے ذہن میں بات ذہن نشین کرنی بے ضروری ہے مسٹر نریندر مودی، مسٹر امت شاہ اور تمام جتنے بھی جو ہے سیاسی جماعتیں ہیں کہ آپ کا ہمارا جو الیکشن ہے 5 سال کا جو الیکشن ہے، ہمارا ایک ووٹ بہت قیمتی ہے، ہماری زندگیوں کے ساتھ یہ جو ہے ووٹ جڑا ہوا رہتا ہے۔ آنے والے 5 سال تک ترقی کی بنیاد پر آپ کو ووٹ مانگنا چاہیے، ترقی کی بنیاد پر آپ کے عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے، نہ کہ عوام میں نفرت کا ماحول پیدا کرتے ہوئے ووٹ مانگنا۔ یہ جمہوریت کے خلاف ہے، اور اس کی وجہ سے ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں جو تفرقہ پیدا کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے ہندوستان کی سالمیت کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، گنگا جمنا تہذیب کو بھی جو ہے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسٹر نریندر مودی جب آپ نے جو پہلی مرتبہ پرائم منسٹر کا عہدہ سنبھالا تھا تو آپ نے سب کا وکاس اور سب کا جو ہے بھلائی کا جو وعدہ کیا تھا وہ آپ بھول گئے۔ آپ 2 کروڑ نوکریوں کو آپ بھول گئے، 15 لاکھ بینک میں غریب عوام کے بینک میں جمع کرنے کی وہ بات بھول گئے۔ ان سب اب اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے یہ آپس میں جو ہے تفرقہ جو پیدا کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب ہے۔ ہم اس کی سخت طور پر مذمت کرتے ہیں اور اس بات کا الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس جانب توجہ دیتے ہوئے ایسی تقاریر نہ ہونے پائیں اور اس طریقے کا تفرقہ نہ پیدا کیا جائے۔ ووٹنگ جو ہے شفاف اور شفاف طریقے سے ووٹنگ ہونی چاہیے، ہر ایک کو ووٹ دینے کا حق ہے۔ اور خصوصی طور پر میں یہاں کے جتنے بھی مسلم علماء کرام ہیں، جتنے بھی مفکر اسلام ہیں، جتنے بھی جو ہے مفکرین ہیں، علماء کرام ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، مسلم دانشور ہیں، ان سے یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ اس مرتبہ جو ہے ہم کو سوچ بوجھ کر جو ہے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کو ووٹ دیں، اور ایسی جمہوری حکومت کا قیام عمل ہونا چاہیے جس میں تمام عوام کا جو فائدہ ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، اور ان تمام کے جو ہے فلاح بہبود کے لیے کام کرنے والی ایسی حکومت بنے۔ اور آنے والے دنوں میں تمام حضرات سے اس بات کی میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو صاحب سمجھ ہیں، جو مفکر ہیں، جو اچھی صاحب سمجھ رکھتے ہیں، تو عوام ووٹ کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں، ان کو ووٹ کی اہمیت سمجھاتے ہوئے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنے کے لیے تمام عوام سے بھی اس بات کی میں گزارش کروں گا کہ آنے والے 5 سال بہت ہی خطرناک اور بہت ہی جو ہے مصیبت کے دن آنے والے ہیں۔ تو میں تمام عوام سے خصوصی طور پر مسلمانوں سے اس بات کی میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ سکھوں، عیسائیوں اور تمام
ہندوستان میں رہنے والے طبقات سے اس بات کی میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مرتبہ آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیجئے۔ پچھلے 10 سالوں پہ نظر ڈالیے، چاہے وہ نریندر مودی کی حکومت ہو یا پھر تلنگانہ میں مسٹر چندر شیکھر راؤ کی حکومت ہو، انہوں نے جس طریقے سے حکومتیں چلائی ہیں، جس طریقے سے جو تلنگانہ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، جس طریقے سے ہندوستان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ہزاروں کروڑوں کے قرض جو ہے نیرو مودی ہو یا جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو قرضے معاف کرتے ہوئے ان کو جو چھوڑ دیا گیا ہے، ان تمام چیزوں پہ نظر ڈالتے ہوئے میں تمام ووٹر سے، خصوصی طور پر تمام عوام الناس سے ہماری بات جہاں تک پہنچ رہی ہے اس بات سے میں ان کو گزارش کرنا چاہوں گا اور اپیل کرنا چاہوں گا کہ 100% ووٹنگ کرتے ہوئے ایک اچھی حکومت کے قیام کے لیے اب آپ کو ہم کو آگے بڑھتے ہوئے کوشش کرنا ہے، نہ کہ ایسے فرقہ پرست حکومت کو جو ہندوؤں مسلمانوں کو لڑانے جھگڑانے کا کام کرتی ہے، قتل غارت کری کا کام کرتی ہے۔ مہنگائی آج کمر توڑ مہنگائی عروج پر ہے اور ہر طریقے سے بے روزگاری بڑھی ہوئی ہے، ہر طریقے سے پیٹرول کے دام دیکھیے، سلنڈر کے دام دیکھیے، تمام چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے عوام الناس سے اس بات کا میں جو ہے مطالبہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ سوچ بوجھ کا جو ہے اپنی سوچ سمجھ کے ساتھ ایسے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیجیے جو جمہوریت پسند ہو اور عوام کی خدمت گزار ہو، عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہو، اور ہندوستان کی ترقی میں اگر اچھی حکومت آئے گی اور ایک جو ہے جمہوریت پسند حکومت آئے گی تو جو لوگ مصیبت زندگی گزار رہے ہیں ہندوستان میں ہو یا تلنگانہ میں ہو، تمام ہندوستان کے تمام صوبہ جات میں جہاں جہاں کے جو حکومتیں ہیں ان تمام عوام سے اس بات کی ہم گزارش کرتے ہیں کہ نریندر مودی جیسے وزیر اعظم جو ہے اپنے عہدے کا جو ہے بھی انہوں نے جو ہے خیال نہ رکھا، اس کی عزت باقی نہ رکھتے ہوئے جس طریقے سے جو انہوں نے دل آزاری کی ہے، جس طریقے سے امت شاہ نے دل آزاری کی ہے، ایسے لوگوں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے عوام کی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک حقیقت پسند اور ایک جمہوریت پسند کینڈیڈیٹ کو آپ سلیکٹ کرتے ہوئے ایک اچھی حکومت کا قیام عمل میں لائیں گے، تاکہ جو فرقہ واریت کا زہر سارے ہندوستان میں پھیلایا جا رہا ہے، خصوصی طور پر منسٹر نریندر مودی نے جس طریقے سے دل آزاری کی ہے، اس طریقے کے بیانات اگر آگے آتے رہیں گے تو خانہ جنگی ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے، مار توڑ، قتل غارت گری کا ماحول پیدا ہونے کا جو اندیشہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو لے کر امن امان قائم کرنے کے لیے مسٹر نریندر مودی اب بھی وقت سمجھ جائیے، اب عوام سے معذرت خواہی کیجیے۔ مسٹر امت شاہ اب آپ عوام سے معذرت خواہی کیجیے کہ آپ نے جو بیانات دی ہیں ان بیانات کی جو ہے تصحیح کرتے ہوئے اس بات کو آپ کو یقینی بنائیے کہ جمہوریت میں تمام کو زندہ رہنے کا، تمام کے حقوق حاصل کرنے کا حقوق ہے۔ بابا صاحب امبیڈکر کے مطابق، دستور کے مطابق جو تمام مراد جو تمام طبقات کو دیے گئے، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہوں، چاہے عیسائی ہوں، تمام کو ان کا فائدہ پہنچنا ضروری ہے۔ مسٹر نریندر مودی اینڈ مسٹر امت شاہ اس بات کا خیال رکھتے ہوئے آنے والے دنوں میں اس طریقے دل آزاری نہ کریں تاکہ امن و امان، نقض امن کا جو ہے خطرہ نہ پیدا ہو اور سارے ہندوستان میں امن و بھائی چارگی کا ماحول پیدا ہو، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ایک ساتھ مل جل کے رہتے ہوئے عوام کی خدمت کرتے ہوئے۔ آپ کو بھی چاہیے کہ عوام کی خدمت کریں اور عوام کی خدمت کرتے ہوئے تمام عوام کے جو تکالیف ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر ایک مرتبہ تمام ووٹر سے اس بات کی اپیل کرنا چاہوں گا کہ آنے والے الیکشن میں سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اچھے کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کیجیے اور ایسے کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کیجیے جو عوام کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہو، اور ایک اچھی حکومت کا قیام، ایک جمہوری حکومت کا قیام اب ہندوستان میں بے حد ضروری ہے۔ پھر ایک مرتبہ تمام عوام سے میں دردمندانہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ اچھے کینڈیڈیٹ کو سنیے اور ایسے فرقہ واریت کے جو بیانات آ رہے ہیں ان کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے آپ کو جو ہے جمہوریت پسند کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کرنا بے حد ضروری ہے۔ میں اسی بات پر اپنی جو بات ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ، جے ہند۔